أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum. Our Zoom meeting today, Sunday, 1st of October 2023, we have been given the topic hypocrisy. This topic is very, very important. And as we have shared in the WhatsApp about this topic, I hope all the ladies who are going to join in here in this session must have done their learning or written down the points which they would like to share here for more learning and deeper learning. So the topic hypocrisy, I would like to start with the hadith on this topic. Hypocrisy, it is narrated by Abdullah bin Amr that the Prophet of Islam said, there are 4 traits, and if anyone has them, he is surely a hypocrite. And if any person has any of them, he still reveals the flow of hypocrisy unless he renounces it. They are, he betrays the trust of others, he speaks falsehood, he does not keep his promises, and when differences arise, he will not hesitate to fight. So this is the hadith about a hypocrite. Now I would like Dr. Safina to go ahead with this session. السلام علیکم شبینہ. وعلیکم السلام. بہت اچھی حدیث سے تم نے اس کا انٹروڈکشن کیا ٹاپک کا. میں اپنی بات شروع کرتی ہوں کچھ اس مولانا صاحب کی لائن سے. مولانا صاحب نے لکھا ہے کہ ایمان لانا اس بات کا عہد کرنا ہے کہ آدمی دنیا میں خدا والا بن کر رہے گا. وہ اپنے ہر معاملے میں وہی کرے گا جو خدا کی مرضی کے مطابق ہو، اور وہ نہیں کرے گا جو خدا کی مرضی کے مطابق نہ ہو. مومن وہ ہے جو یہ عہد کر کے زندگی میں داخل ہو اور پھر ہر معاملے میں اس عہد پر قائم رہے، خواہ وہ اس کی خواہش کے مطابق ہو یا اس کی خواہش کے خلاف. منافق وہ ہے جس نے زبان سے یہ عہد کیا، مگر جب اس عہد پر عمل کرنے کا وقت آیا تو وہ پھر گیا. وہ خدا کو بھول کر اپنے نفس کے پیچھے چل پڑا. یعنی منافقت یا ہپوکریسی جسے ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ جب ہم اپنا آرام، اپنا فائدہ، اپنی پسند کو آگے رکھیں اور ایمان کے تقاضے کو اپنی زندگی میں پیچھے رکھتے ہیں، اسی راستے پہ چلنے کو، اسی روش پہ چلنے کو منافقت کہتے ہیں. تذکیر القرآن میں بھی مولانا صاحب نے بہت اچھا اس بارے میں ایک پیراگراف لکھا ہے، میں وہ بھی پڑھنا چاہوں گی. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جو لوگ خدا کے مقابلے میں اپنے کو اور اپنے مال کو زیادہ محبوب رکھتے ہیں، وہ جب اپنی پلاننگ میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی بنے رہے اور اسی کے ساتھ ساتھ زندگی میں اور ہمارے مال میں کوئی خطرہ بھی نہیں آیا. مطلب وہ اپنے آپ کو بہت سیف اینڈ سیکیور لے کر چل رہے ہیں اپنی لائف میں، سمجھتے ہیں وہ ایسا، اور وہ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور جو لوگ پوری طرح سے ڈیڈیکیٹڈ ہیں اللہ کے لیے، ان کے اوپر وہ ہنستے ہیں کہ یہ کس طرح سے بیوقوف لوگ ہیں کہ اپنے آپ کو نقصان میں ڈال کر کام کر رہے ہیں. مگر یہ سراسر نادانی ہے. یہ ایسا انسان ہے جس کے انجام رونا ہے، کیونکہ موت کے بعد آنے والی دنیا میں اس قسم کی ہوشیاری سب سے بڑی نادانی ثابت ہوگی. اس وقت آدمی افسوس کرے گا کہ وہ پیراڈائز چاہتا تھا مگر اس کی قیمت وہ ادا نہ کر سکا. تو یہ بات بہت ہی زیادہ ہمیں سوچنے کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اگر بہت ہوشیار سمجھ کر اپنے آپ کو سیف لے کر چل رہے ہیں، اپنے چیزوں کو سیکریفائز نہیں کر رہے ہیں، اپنی پسندیدہ چیزوں کو، اپنی اوپینین کو، اپنی ایگو کو، اپنے پیسے کو، تو ہم کہیں نہ کہیں منافقت میں شامل ہو رہے ہیں. اور ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن میں منافقین کے لیے بہت ہی سخت الفاظ آئے ہیں. ان کو دوزخ میں سب سے نچلے درجے کی سزا بتائی گئی ہے. ایک آیت سورہ توبہ میں تو یہ تک کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھاؤ. تو مجھے اس آیت کو پڑھ کر یہ لگا کہ اللہ تعالیٰ کتنا سخت ناراض ہے ان لوگوں سے کہ اس طرح کا ایک
ایک آیت اتاری گئی، یہ صرف اللہ کی ناراضگی دکھا رہی تھی. تو مجھے اس چیز سے بہت زیادہ ڈر لگا، کیونکہ اکثر جب ہم منافق سمجھتے ہیں تو ہم وہ عرب میں یا مدینہ میں رہنے والے لوگوں کو سوچنے لگتے ہیں، یا پھر اپنے آس پاس ان لوگوں کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں جو ہمیں منافق لگتے ہیں. اصل کام یہ ہے کہ ہم محاسبہ کریں اور اپنے اندر اس کیریکٹر کو ڈھونڈیں. یہ کیریکٹر ہے جو کہ ہم سب میں موجود ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم جو چیز بول رہے ہیں اگر ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں تو ہم اسی کیٹیگری میں شامل ہو رہے ہیں، اور ہمیں اپنے ہر عمل کو اسی طرح سے اس کا جائزہ لینا ہے، اس کو انٹروسپیکٹ کرنا ہے. میں کچھ اگزامپل اپنی لائف سے دیکھ رہی تھی تو مجھے یہ سمجھ آیا کہ کہاں کہاں پہ منافقت ہمارے اندر ہو سکتی ہے، جو کہ ہم اپنے اندر دیکھ کر اندیکھا کر دیتے ہیں. جیسے اگر ہم دعوت کا کام کریں اور ساتھ میں ہمارے دل میں دوسروں کے لیے سچی خیر خواہی نہ ہو، تو مجھے لگتا ہے وہ دعوت بھی کہیں نہ کہیں سنسیئر یا جینوئن دعوت نہیں ہے، وہ بھی منافقت ہو سکتی ہے. یا پھر ہم کسی اور کے آگے جھکنے کو اپنی ایگو کا اپنی انسلٹ سمجھیں، اپنی ایگو کا انسلٹ سمجھیں، تو وہ بھی ایک طرح سے اللہ کے عہد کو نہ ماننا ہے. جب اللہ نے ہمیں کہا کہ تم اپنی ایگو کو کچل کر میری مرضی پہ جھکو گے، جیسے شیطان نہیں جھکا، اگر ہم بھی نہیں جھک رہے تو ہم اس کا انکار کر رہے ہیں. اور جب ہم کبھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور اس میں ہم اقرار کرتے ہیں اپنے زبان سے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں مانیں گے، مگر حقیقتاً ہم زندگی میں بہت سی غیر خدائی چیزوں میں اپنا خدا ڈھونڈ رہے ہوں یا اپنا معبود بنائے ہوئے ہوں، تو ہم وہاں پر بھی ہپوکریٹ ہیں، ہم منافق ہیں. ہم رب العالمین کہتے ہوں اللہ تعالیٰ کو، لیکن اصلیت میں ہم رب المسلمین سمجھتے ہوں، صرف اپنا رب، تو وہ بھی منافقت ہے، وہ بھی ڈبل سٹینڈرڈ ہے. اور اگر ہم زبان سے روز نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوں لیکن ہم اپنے دلوں میں شکایت کے انبار لگائے ہوئے ہوں، تو الحمدللہ کہنے کا ہمارا کوئی مقصد سالو نہیں ہوتا، اس کا کوئی میننگ ہمارا اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتا. ایسی اور بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم روز کرتے ہیں، ہم اپنے جو ایگو ہے اس کو بڑھا کے رکھتے ہیں اپنے آپ. جب کوئی ہم سے برا بولتا ہے تو ہم فوراً ریئیکٹ کر جاتے ہیں. یہ ایک مسلمان کے اندر اگر ہے کیریکٹر تو وہ ضرور اپنے عہد سے ہٹ رہا ہے، جو اس نے اللہ سے عہد لیا ہے. وہ بالکل ٹالرنس شو نہیں کر رہا ہے تو وہ اپنے عہد سے ہٹ رہا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، تو وہ ایک منافق بن گیا. ایسے ہی روزہ رکھنے کے باوجود ہم دنیا کی ڈیزائرز کی باتوں میں لگے رہیں، بازاری اور تماشوں میں لگے رہیں، تو ہماری وہ روزہ بھی کہیں منافقت ہی تو نہیں. میں کسی اور کو جج نہیں کر رہی ہوں، میں صرف اپنی بات کر رہی ہوں کہ میں اس طرح سے پوائنٹس کو سوچتی ہوئی اپنا محاسبہ کرتی رہی، اور ایک ایک پوائنٹ میں مجھے اپنے لیے بہت ساری کمیاں اور بہت ساری غلطیاں ملی. مجھے لگتا ہے کہ ان پوائنٹس پہ میں اپنے آپ کو روز جج کروں اور صبح شام جج کروں، تب جا کے کہیں میں اپنے آپ کو جینوئن یا سنسیئر بنا پاؤں گی. قرآن میں منافقین کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اور جب تم انہیں دیکھو تو ان کے جسم تم کو اچھے لگتے ہیں، اور اگر وہ بات کرتے ہیں تو تم ان کی بات کو سنتے ہو. ایک روایت حدیث کے مختلف کتابوں میں آئی ہے. اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا جب کہ آنےسٹی لوگوں کے دل سے اٹھ جائے گی. اس زمانے میں بظاہر لوگوں کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ کتنا زیادہ عاقل ہے، کتنا زیادہ ظرف والا ہے اور کتنا زیادہ صبر والا ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا. تو آنےسٹی جو ہے یہی وہ چیز ہے جو کہ درکار ہے ہر عمل میں. اگر ہمارے اندر یہ آنےسٹی مسنگ ہے تو ہمارا جتنا بھی اخلاق ہوگا وہ سب اللہ کی نظر میں بے قیمت ہوگا. اسی کے آگے مولانا صاحب یہ لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کردار کی دو قسمیں ہیں، مخلصانہ اور منافقانہ.
جو اخلاقی خوبیاں، مطلب یہ جو اخلاق میں جو بہتری کوالٹیز ہیں، ایک مخلص انسان کے اندر بھی ہوتی ہیں، اور بظاہر وہی کوالٹی ایک منافق انسان کے اندر بھی ہو سکتی ہیں. مطلب وہ بھی آؤٹ ورڈ طور پہ ایسا ہی دکھے گا کہ وہ بھی بہت ویل بیہیوڈ ہے، بہت پیشنس والا ہے، بہت اچھا ہے. ایسا نہیں کہ وہ اوپر سے کچھ الگ دکھے گا. وہ دونوں سامنے سے دیکھنے میں ایک سے لگ سکتے ہیں، لیکن مخلصانہ کردار جو ہے، مخلصانہ کا مطلب ہم سمپل انگلش میں لے سکتے ہیں کہ سنسیئر مومن یا ایک جینوئن مومن. تو مخلصانہ کردار جو ہے وہ اللہ کے فیئر کے تحت کام کر رہا ہوگا، اور جو ہپوکریٹ انسان ہوگا وہ خوف انسان سے کام کرتا ہے، مطلب انسانوں کا خوف ہوتا ہے اس کو. یہ جو مومن ہے یہ تو آخرت کا معاملہ سمجھ کے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھتا ہے، اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے. لیکن جو ہپوکریٹ انسان ہے وہ دنیا کے حساب سے ہی اپنے سارے فیصلے طے کرتا ہے کہ دنیا میں اس کو کس چیز سے فائدہ مل رہا ہے، کس چیز سے اس کی امیج بن رہی ہے، اور کیا کرنے سے اس کو پازیٹیو فیڈ بیک ملتا ہے. وہ کوئی کام ایسا نہیں کرے گا جہاں اس کی دنیا اسے کم ہوتی ہوئی دکھائی دے. تو بار بار مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ وہ کوئی اور نہیں، یہ منافقانہ خوبی کہیں اور نہیں، ہمیں اپنے اندر ہی ڈھونڈنی ہے، اور خود کو بہت ہی زیادہ انٹروسپیکشن میں ڈالنا ہے. اور کیونکہ ہم خاص کر جب اس مشن میں ہیں، مولانا صاحب سے ہمیں صحیح اسلام بھی پتہ چل گیا ہے، اور ہم اس کو پریکٹس کرتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم اپنی چیزوں میں اپنے آپ عمل میں نہ لیں، کہیں ہم ہپوکریٹ نہ کہلائیں، یہ بات ایک بہت ہی زیادہ ڈرانے والی بات ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے اندر ہی اس کوالٹی کو ڈھونڈنا ہے، کیونکہ مومن کی کوالٹی جو میں نے سورہ توبہ میں پڑھی آیت 112 میں، اس میں لکھا ہے کہ مومن توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، خدا کی راہ میں پھرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، بھلائی کی نصیحت کرنے والے، برائی سے روکنے والے، اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے، یہ مومن ہیں جن کو خوشخبری دی گئی ہے. تو توبہ کرنا ایک کوالٹی ہے مومن کی. تو جب بھی ہم اپنا انٹروسپیکشن کریں اور اپنی کمیوں کو ڈھونڈیں تو اس میں توبہ کریں، اور اس کو جلد سے جلد اللہ سے اس کی ریپینٹنس، سچی توبہ کر کے اپنے اعمال نامے سے اس کو خارج کرائیں. تو میں اس بارے میں یہی کہنا چاہتی ہوں. ابھی شبینہ آپ لوگ بھی پلیز شیئر کریں. جزاک اللہ. تھینک یو ڈاکٹر سفینہ. آپ نے جو ہپوکریٹ ایک انسان ہو سکتا ہے اس کے جو ٹریٹس بتائے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ ہم میں سے ہر کوئی کو اپنے اندر انٹروسپیکشن کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو جانچتے رہنا چاہیے کہ ہم کہیں یہ جو ہپوکریسی کا جو ٹریٹس ہے کہیں ہمارے اندر انڈر لائن نہ ہو، چھپی نہ ہو. کیونکہ ہپوکریٹ کون انسان ہے جو خدا سے نہیں ڈرتا ہے؟ اور کہیں نہ کہیں کبھی کبھی مجھے بھی محسوس ہوتا ہے، روزمرہ کی زندگی میں پریکٹیکل لائف ہے، بہت سارے سچویشنز آتے رہتے ہیں. تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے اوپر گارڈ رہیں، ہر وقت گارڈ رہیں اپنے اوپر، اور ہر وقت اپنے آپ کو جانچتے رہیں، سوچتے رہیں کہ اس سچویشن میں میرے من میں کچھ اور ایسا تو نہیں کہ میں نے جو طریقہ اپنایا وہ کچھ اور ہے جو میرے من میں نہیں ہے. تو یہاں پہ ڈبل سٹینڈرڈ کی بات آ جاتی ہے، اور ایسا ہوتا بھی ہے، ہو سکتا بھی ہے. تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے اوپر گارڈ رہیں، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے ہم سے تو ہم جلد خدا سے معافی مانگے اور توبہ کریں کہ آئندہ ہم سے ایسی غلطی نہ ہو. یہ ڈر ہی ہے جو ہمیں اس ہپوکریسی سے ہمیں بچا سکتا ہے. میں نجمہ آپا کو انوائٹ کرتی ہوں اپنی لرننگ کو شیئر کرنے کے لیے. جزاک اللہ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ٹاپک کافی وائڈ ہے، اور جب تک اس کو اپلائی نہ کرا جائے، اس کے بارے میں سوچا نہ جائے، تب تک اس کی امپورٹنس نہیں ہے. ہپوکریسی یا منافقت کو اگر ہم ڈیفائن کریں، جو کہ ابھی ڈاکٹر سفینہ نے بھی کہا، تو وہ یہ ہے کہ ہم پریٹینڈ تو کر رہے ہیں کہ ہم اسلامک پریکٹسز فالو کرتے ہیں، لیکن دل میں اسلام کے لیے ہیٹ ہے.
یہ تو ایک بہت obvious چیز ہے. ڈبل اسٹینڈرڈ رکھنا, دکھانا کچھ اور ہونا کچھ. ہم جانتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہجرت کر کے مکے سے مدینہ پہنچے تو وہاں کے بہت سے لوگ اسلام لے آئے. بہت سے یہودی بھی, کچھ یہودی اور کچھ اور لوگ صرف دکھانے کو اسلام لائے, دل سے نہیں لائے. انہیں منافق کہا گیا ہے. تو قرآن میں کتنی جگہ منافقوں کے بارے میں ڈسکشن کیا گیا ہے. سورہ نمبر 63 جو ہے المنافقون, وہ تو ہے ہی منافقوں کے اوپر, اور شروع ہی میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کہا گیا ہے شروع میں کہ جب منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں, اور اللہ بھی یہ جانتا ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں, بے شک نہایت برا ہے جو وہ کر رہے ہیں. منافق آدمی قسم کھا کر انسان کو اپنی بات کا یقین دلاتا ہے, جبکہ مخلص آدمی خدا کو سناتا ہے. تو اور سورہ بقرہ میں بھی, سورہ نساء میں بھی, اور بہت ساری سورتوں میں منافقوں کا جگہ جگہ ذکر ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ دوزخ کے سب سے نچلی جگہ پہ ہوں گے. تو کیونکہ منافق آدمی مصلحت پرستی کے ذریعے اپنے فائدے کو محفوظ کرتا ہے, تو منافقین اللہ کی بات کو نہیں سمجھتے. سورہ نساء میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ سیلڈملی نماز کو جاتے ہیں. وہ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ سیلڈملی نماز کو جاتے ہیں, اور بہت لیزینس کے ساتھ. اور جب چیریٹی کرتے ہیں تو بہت اسٹنجی طریقے سے. وہ دکھاتے کچھ ہے اور دل میں کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ ہمیں اپنے کو بھی دیکھنا ہے کہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں کتنی اچھی طرح سے پڑھ رہے ہیں, کیونکہ یہ لیزینس ان نماز اور جو چیریٹی ہے وہ اسٹنجی طریقے سے دینا, کہ دل نہیں چاہ رہا ہے یہ کر کے دینا, کہ ہم تو ایسا نہیں کر رہے ہیں. اس کو واقعی میں جیسے ڈاکٹر سفینہ نے کہا, دس از ویری امپورٹنٹ, وی ہیو ٹو چیک اوور سیلفس ایوری ٹائم. تو اللہ تو ہر ایک کے دل کی بات جانتا ہے, اسی طرح وہ جج بھی انہی لوگوں کو کرے گا کہ جیسا وہ کرتے تھے, چاہے وہ دکھانے کو کچھ بھی کریں. تو یہ تو قرآن میں منافقوں کے بارے میں کہا گیا ہے. تو ہمیں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ منافق صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ہی کچھ لوگ نہیں تھے. ہمیں اپنے کو جج کرنا ہے. ہمارے اسلام کے بارے میں ڈبل سٹینڈرڈ تو نہیں ہے, یہ چیک کرنا. ابھی اس کو ڈاکٹر سفینہ نے بہت اس بات کو الیبوریٹ کیا کہ اپنے آپ کو ہمیں چیک کرنا. تو کیا وہ ہم سے جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. ہمارے ڈبل سٹینڈرڈز تو نہیں ہیں, نوئنگلی یا ان نوئنگلی. سم ٹائمز ہمیں ان نوئنگلی ایسے ہم کر دیتے ہیں, لیکن اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہے. تو اللہ تو ہماری نیت دیکھتا ہے. اگر ہمیں اپنی نیت صحیح رکھنا ہے, ہم دوسروں کو تو بہت آرام سے جج کر لیتے ہیں کہ یہ کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اپنے کو دیکھنا کہ ہم یہاں کچھ اور بول رہے ہیں, یہاں پہ جب بھی بولتے ہیں بہت پازیٹیو بولتے ہیں, اور وہ کام ہم نہیں کرتے. تو اس لیے واقعی میں ہمیں اپنے کو کنٹینیوسلی جج کرنا ہے, انٹروسپیکشن کرنا ہے. مولانا کہتے ہیں کہ خدا کی ڈسکوری سے پہلے اپنی ڈسکوری ہونی چاہیے. اپنے کو دیکھیں, ڈسکور کریں کہ ہمارا ایمان کیسا ہے. ہم منافع تو نہیں کرتے اور اسے سمجھتے بھی نہیں ہیں. تو مولانا کا ایک ویڈیو میں نے دیکھا سیلف کریکشن پر, جس میں انہوں نے سیلف کریکشن کے مزاج کو بہت امپورٹنٹ بتایا ہے. وہ کہتے ہیں جیسے
پیڑوں کی انچیکڈ گروتھ کو ٹھیک کرنے کے لیے پروننگ کی جاتی ہے، اسی طرح سے انسان کے لیے بھی ایسا ہی ہے. ایک تو فزیکل گروتھ کو ٹھیک رکھنے کے لیے بال کٹانا، ناخن کاٹنا، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن سائیکولوجیکل پروننگ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اپنے خیالات کو چیک کرنا، ورنہ غلط عادتیں بغیر سوچے سمجھے پڑ جاتی ہیں، جسے مولانا کنڈیشننگ کہتے تھے اور کہتے ہیں. انٹراسپیکشن کر کے اپنے کو ڈی کنڈیشن کرنا، اور غلطی کا آغاز بہت چھوٹی سی چیز سے ہوتا ہے. اسٹارٹ میں تو بہت چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، اور اپنی غلطی کے بارے میں سوچنا، توبہ کرنا. آواز نہیں آ رہی ہے شبینہ، آپ کو بعد میں کروا دیں. Mhm. Najma Appa is having some internet problem, so we go ahead. Now, anyone of you would like to share on this topic? شبینہ، مجھے لگتا ہے کہ ایک پوائنٹ اور ڈسکس ہونا چاہیے، شاید آپا بھی وہی کہنا چاہ رہی تھی کہ پریکٹیکل وزڈم کے بارے میں، جو ہم نے ایک ویڈیو بھی آپ نے ڈالا تھا ابھی گروپ میں، پریکٹیکل وزڈم اور ہپوکریسی، اس میں فرق کیا ہونا ہے، یہ مجھے لگتا ہے کلیئر کر دینا چاہیے سب کو، کیونکہ اسلام میں پریکٹیکل وزڈم بھی ہے اور اسلام منافقت کے بالکل خلاف ہے. تو مجھے جو سمجھ آیا مولانا صاحب کی باتوں سے کہ اسلام جو ہے وہ ایک انڈیویجول کے لیے، ہمارے اپنے لیے ہمیں بالکل آئیڈیلسٹک کرائٹیریا دیتا ہے کہ ہم اسی آئیڈیلز پہ اپنی لائف کو چلائیں، اپنے آپ کو اس طرح سے ہی رکھیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. لیکن جب ہماری ڈیلنگ سماج سے ہو، سوسائٹی سے ہو، تو ہمیں آئیڈیلز کے طور پہ نہیں اس کو کرائٹیریا رکھنا ہے انہیں جج کرنے کے لیے. ہمیں ایک ایسا کرائٹیریا رکھنا ہے جو کہ پاسبل ہو. ہم یہ نہ سوچیں جو ہم چاہتے ہیں وہی سب چاہیں یا وہی سب کریں. ہم صرف یہ سوچیں کہ جو چیز پاسبل ہو پا رہی ہے وہ یہ لوگ کریں. یہ منافقت سے بہت الگ چیز ہے. یہ ایک اصول ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے. یہ ایک ویڈیو آپ نے دی تھی شبینہ، بھی گروپ میں نے دیکھا، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی منافقت کے انڈر لوگ کئی بار سوچتے ہیں کہ یہ انڈیویجول جو ہے باتیں ایسی کرتا ہے، لیکن جب سماج میں ہوتا ہے تو یہ ایسے نہیں کرتا ہے، ایسا رویہ نہیں رکھتا ہے. تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ ایز سوسائٹی میں اسی چیز کو جانے گا جو پاسبلٹی ہوگی. اس کی انٹینشن سیلف انٹرسٹ نہیں ہے، اس میں اس کی انٹینشن یہ ہے کہ وہ جو سماج ہے اس کو درہم برہم نہیں کرنا چاہ رہا ہے، وہ کوئی کانفرنٹریشن نہیں کرنا چاہ رہا ہے، وہ ایز اے پرنسپل اس چیز کو اپنائے ہوئے ہے. تو یہ بات ہم سب کو ایز اے سی پی ایس ممبر اسپیشلی بہت کلیئر ہونی چاہیے کہ واٹ از پریگمیٹزم. اس چیز کو پریگمیٹزم مولانا صاحب کہتے تھے. اور میں نے ایک اور پوائنٹ دیکھا، اکثر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہیومن رائٹس کے لیے بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، ہیومن رائٹس کے لیے یا سوشل ورک کے لیے، لیکن وہ اپنے ہی والدین کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک وہ ہے، ہپوکریسی ہے کہ اپنے گھر میں، اپنی فیملی میں آپ نے رائٹس لوگوں کے دیے نہیں ہیں اور آپ باہر کے لوگوں کے لیے رائٹس کے لیے لڑ رہے ہیں. تو اس طرح کے بھی کام آج کل بہت دیکھنے کو ملتے ہیں. یہ بھی بالکل کمپلیٹلی ڈبل اسٹینڈرڈ ہی ہے یہ. جی جی. اور ایسی انوائرمنٹلسٹ بھی ہوتے ہیں، آپ کو بہت زیادہ ایئر پولوشن اور پولوشن کے بارے میں بول رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی ایئر کنڈیشنر سے باہر نہیں نکلتے، سب جگہ اے سی میں رہتے ہیں، گاڑیوں میں کاربن کمبشن کرتے رہتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں جیسے اس حدیث میں تھا کہ آنےسٹی اٹھا لی گئی ہے. آنےسٹی تو بہت ہی کم، بہت ہی ریئر ایک کوالٹی ہو گئی ہے. ہر انسان آج ہپوکریسی میں ہی جی رہا ہے. تو اس لیے ہمیں بہت ہی زیادہ احتیاط کرنی ہے. بہت صحیح بات. جی شکریہ ڈاکٹر سفینہ for sharing so many points about hypocrisy, and I would like to encourage all other ladies who have joined, please also share your learning. It's almost 30 minutes. We'll wrap it up in 10 to 15 minutes. Before that, please, anyone who would like to share. Sana wants to say something. Yes, Sana.
السلام علیکم. جی بولیے. وعلیکم السلام. جی جیسے کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے ہپوکریسی کی. سو یہاں پر جیسے کہ شبینہ میم آپ نے اور سفینہ میم نے اور نجمہ میم نے کہا کہ انٹراسپیکشن بہت ضروری ہے انسان کو جو ہے اس چیز کو روکنے کے لیے. تو اس پہ مولانا جو ہے ایک کوڈ بھی لکھتے ہیں اور اس کو اس طریقے سے کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم کیسے اس بات کا اندازہ لگائیں کہ کب ہم مومن ہیں اور کب ہم منافق ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ جو اپنے آپ کو مومن یقین کرے وہ منافق ہو گیا, اور جو اپنے آپ کو منافق یقین کرے وہ مومن ہو گیا. تو یہاں سے مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو اپنا انٹراسپیکشن اسی لیے کرنا چاہیے کہ جب آپ کو اپنے اندر لگنے لگے کہ آپ مومن کی صفت میں ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ سے کچھ نہ کچھ ایسی غلطیاں ہو جائیں گی جو آپ کو منافقت میں ڈال دیں. تو ایوری ٹائم آپ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے, آپ کو ہمیشہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ آپ کس جگہ پر غلط ہیں کس جگہ پر صحیح ہیں. تو آئی تھنک یہ چیز جو ہے وہ ہمیں منافقت کی علامت سے روک سکتی ہے, ہمیں ہپوکریسی سے روک سکتی ہے. اور ایک بات مولانا کہتے ہیں کہ آج کی زندگی میں اگر انسان کو سماجک زندگی میں ہپوکریسی سے بچنا ہے تو اسے اصول کی زندگی اختیار کرنی پڑے گی, اپنی زندگی کو اصولانہ زندگی بنانا پڑے گا. اگر آپ جس بات کو اصول کے طور پر نہیں مانیں گے تو وہ بات آپ کو پھر منافقت کے طور پہ ماننی پڑے گی. اس کے ایگزامپلس مولانا اس طریقے سے دیتے ہیں کہ فار ایگزامپل جیسے آپ ہندوستان میں ہیں, انڈیا میں ہیں, اور انڈیا کا ایک کلچر ہے, ایک لاز ہے, تو اس لاز کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ اس لا کو فالو نہیں کرتے ہیں اور اس لا کو جو ہے اسلام کے ساتھ ریلیٹ کر دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے, لیکن پھر آپ کو مجبوراً اس لاز کو ماننا پڑتا ہے, تو وہ آپ کے لیے جو ہے وہ ایک منافقت والا فیس سکتا ہے. تو ویری امپورٹنٹ ہے کہ جو آپ کا کلچر ہے, جو آپ کے اصول ہیں, آپ اس کو الگ رکھیے, اور اسلام جو ہے جس چیز کے بارے میں کہہ رہا ہے اس چیز کو الگ رکھا جائے, تو آپ جو ہے اس دنیا میں منافقت کی علامت سے بچ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کلچر کو اسلام سے جوڑیں گے تو آپ ہر اسٹیپ پہ ہر اسٹیج پہ جو ہے وہ منافقت کی علامت نہیں پہنچیں گے, پھر نہ چاہتے ہوئے بھی. تو اسی لیے جو ہے انسان کو مولانا ہمیشہ اس بات کو بہت زور دیتے ہیں کہ ایک اصولی زندگی بنا کے رکھنا چاہیے, کیونکہ اللہ نے اس دنیا کو اصول پہ بنایا ہوا ہے, اور اصولی زندگی جو انسان کو بہت کامیاب, بہت آگے تک لے کے جاتی ہے. اور ایک چیز اور بھی اس میں مولانا کہتے ہیں کہ اگر انسان کو ہپوکریسی سے بچنا ہے تو اس کو اپنے اندر پیسفل میتھڈ کو اپنانا پڑے گا. اگر انسان یا اس دنیا میں چیزوں کو صبر کے طور پر نہیں اپنائے گا تو اس کو پھر منافقت کے طور پر اسے اپنانا پڑے گا. تو ویری امپورٹنٹ کہ اگر ہمیں اس دنیا میں منافقت سے بچنا ہے تو جو دنیا کی چیزیں ہیں اسے پیسفل میتھڈ کے ساتھ اور بہت شانتی کے ساتھ اپنانا پڑے گا, بنا اسلام کو ریلیٹ کیے ہوئے, بنا پروگنڈا کیے ہوئے. لیکن اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم جو ہے وہ منافقت کے سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں, جو چیز ہمیں بہت نقصان دے سکتی ہے. تو یہ 2-4 چیزیں تھیں جو مجھے سمجھ میں. جزاک اللہ. تھینک یو سنا فار شیئرنگ یور لرننگ. اور کوئی لیڈیز ہے جو کچھ شیئر کرنا چاہتی ہے اپنی لرننگ کو؟ میں ثنا کی لرننگ پہ شبینہ جی یہ جی کہنا چاہوں گی کہ ثنا نے جو باتیں بتائیں وہی پریکٹیکل وزڈم ہے, وہی وہ وزڈم ہے جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے. اور اس کے بہت سے ایگزامپلس بھی مولانا صاحب دیتے تھے کہ جتنے بھی لیڈرز ہیں جو کہ پہلے کہتے تھے کہ انگلش کی جو ایجوکیشن ہے یہ اسلام کے خلاف ہے یا یہ غیر اسلامی ہے, تو انہوں نے بچوں کو پڑھنے نہیں دیا, مسلمان بچوں کو, لیکن خود اپنے ہی بچوں کو انہوں نے وہ ایجوکیشن دلائی اور پھر ان کو باہر بھی بھیجا, اور بہت ڈیولپ ہو گئے ان کے بچے دنیاوی طور پہ. تو یہ اس طرح کی ہی منافقت ہے, جیسے کہہ رہی ہیں کہ وہ مجبورانہ طور پہ اسے مانتے ہیں منافق بن کر, پہلے اس چیز سے لڑنا چاہتے ہیں, ٹکرانا چاہتے ہیں, اور بعد میں اس کو مجبوری کے طور پہ مانتے ہیں. بہت اچھا بتایا ثنا آپ نے, جزاک اللہ. I have gone through an article from this Spirit of Islam where Maulana writes that a hypocrite is one who becomes insensitive in matters of truth and falsehood because he does not fear God. This is very, very important for a hypocrite, that he does not fear God. When he does not fear God, that means he is unprincipled person, as mentioned by Sana.
کہ جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ اس کے لیے پرنسپلس میننگ کچھ نہیں رکھتا اپنی لائف میں. سو دیٹ پرسن وین ہی ڈزنٹ ہیو این اکاؤنٹ سینس آف اکاؤنٹیبلٹی, he is obedient to not to the principles of truth but to his self interest. اس کا سیلف انٹرسٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ہیپوکریٹ کے لیے. He does not attach any importance to moral values. As a result, if such a person is entrusted with anything, he breaks his trust. When he talks, he does not bind himself to speak the truth. He speaks easily such things that are at variance with facts. Such a man is not true to his word, and he breaks his promises easily after they are made. So these are the traits of being a hypocrite. Or anyone who would like to share? Aisha wants to say something. السلام علیکم. Mm-hmm. ہپوکریسی کیا ہے؟ ہپوکریسی کے مطلب یہ ہے کہ وہ جو بولتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. وہ تو ایکشنز کی اور ورڈز کی بیچ میں بہت فرق رہتے ہیں, یہی ہپوکریسی ہے. اور یہ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو چیٹ کرنے کے لیے, ڈیسیو کرنے کے لیے. تو ہپوکریٹکس ڈیسیو کرتے ہیں لوگوں کو نہیں, اپنے آپ کو ڈیسیو کرتے ہیں. اور ہپوکریٹکس اور سیلف انٹرسٹڈ پیپل, تو وہ جو لوگ ہیں وہ پرومسز کو فلفل نہیں کرتے ہیں, اور جو بولے تھے بھی جھوٹ بولتے ہیں. ایک ورڈ میں وہ انپریڈکٹیبل کیریکٹر پیپل ہوتے ہیں. تو پریڈکٹیبل کیریکٹر ان کے اندر نہیں رہتی ہے, اور ایسے لوگوں کو خدا کبھی نہیں پسند کرے گا, اور آخرت میں پنشمنٹ بھی بہت سیویئر دے گا, اور اس دنیا میں ان کو خدا کی طرف سے گائیڈنس نہیں ملے گی بیکاز آف ہز ہپوکریسی. اور ہپوکریسی سے ہم اپنے آپ کو مرسیلیس انٹروسپیکشن کر کے سیو کرتے ہیں. اور یہ ہپوکریسی کا جڑ یہ ہے کہ انٹینشنز, جو انٹینشنز کلیئر نہیں رہتے ہیں, انٹینشنز کی وجہ سے وہ ایکشنز بھی رانگ ہوتے ہیں, رانگ ایکشنز کی وجہ سے ہپوکریٹک بنتے ہیں. یہی میرا لرننگ ہے. جزاک. Thank you. So Dr. Safina, we have almost come to the end of the session. If nobody has anything to share, so please conclude the session. شبینہ, جیسا کہ آج ہم لوگوں نے ایک بات یہ سیکھی کہ ہپوکریسی سے بچنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ ٹول ہے انٹروسپیکشن, اپنی انٹینشنز کو چیک کرنا. اور ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ ایک اور چیز ہے جس کو ہم چیک کر سکتے ہیں جس کے ذریعے, وہ ہے جسٹیفیکیشنز. کیا ہم اپنے عمل کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کچھ ورڈز لے آتے ہیں اور اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. تو وی شوڈ چیک اوور دیز جسٹیفیکیشنز آلسو, کیونکہ شیطان ہم کو تزائن دیتا ہے. قرآن میں ہے کہ تزائن کے ذریعے ہمیں بہکاتا ہے, جسٹیفائی کرتے ہیں ہم اپنے ہر عمل کو کہ ایسا ہم نے اس لیے کیا, ایسا ہم نے اس لیے کیا. تو یہ جو خوبصورت جسٹیفیکیشنز ہیں ان کو بہت زیادہ ضروری ہے ہمیں چیک کرنا, اور انشاءاللہ ہماری کوششوں سے ہم کامیاب ہوں گے اور اپنے عمل میں مخلص رہیں گے. میں اس چیز کو مولانا صاحب کہتے تھے الفاظ کا فتنہ, کہ آج کے دور میں لوگوں کے پاس کچھ الفاظ ہوتے ہیں ہمیشہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, اینڈ دس از ویری ڈینجرس. تو اس سے ہمیں بچنا ہے. ایک یہ بات میں کہنا چاہتی تھی. اب میں سوچتی ہوں کہ اسے ختم کر سکتے ہیں سیشن کو ہم لوگ. ایک حدیث سے میں ختم کرنا چاہتی ہوں. زید کہ اس کا اخلاص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ یہ کلمہ اس کو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے روک دے. تو اخلاص جو ہے وہ بیسیکلی یہی ہے اس کا مطلب, کہ انسان ہمیشہ کے لیے
उन चीजों से रुक जाए जो अल्लाह ने उसको मना कर रखे हैं। एक सच्चे इंसान के लिए कौल और अमल में कोई फर्क नहीं है। जो शख्स सच्चे दिल से अल्लाह की माबूदियत का इकरार करेगा, यानी कि जो अल्लाह को सचमुच अपना माबूद मानेगा, उसके बाद नामुमकिन है कि उसका अमल उसके इकरार के ताबे ना हो जाए। मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि उसका जो एक्शन है वो जो बोल रहा है उससे अलग हो। तो ये हदीस बहुत ज्यादा सुनने में बहुत सिंपल लगती थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहना और जन्नत में जाना इतना सिंपल है, लेकिन बेसिकली इसको स्पिरिट के साथ समझना और उसको इंटरनलाइज करना, कलमे को अपने अंदर से अल्लाह का वो डर रखना हर वक्त जिंदा, जो कि हमें रोक सके बुराई से और हमारी बदअमली से। तो मुझे लगता है कि इस सेशन हम लोगों का आज का डिस्कशन काफी पॉइंट्स इसमें क्लियर हुए, और अल्लाह ताला इसको कबूल करे और हमारे अंदर से इस तरह की तमाम बुराइयों को निकाले और हमें तौफीक दे कि हम अपना इंट्रोस्पेक्शन सच्चे दिल से कर सकें और अपने आप को मुखलिस मोमिन बना सकें। Thank you, Dr. Safina. I would also like to add to this. Being a hypocrite is an extremely serious matter. What I could read from the article, it's a very, very extremely serious matter, because when a person becomes a hypocrite, he is devoid of divine inspiration. जब उसको divine inspiration नहीं मिलती है तो divine nourishment भी नहीं मिलेगी, खुदा की मदद उसको नहीं आएगी, और चूंकि वो अनप्रिंसिपल्ड इंसान है तो इसकी वजह से खुदा से उसका रिलेशन कभी भी नहीं बन पाएगा। तो ये बहुत ज्यादा सीरियस मैटर है, और ऐसे इंसानों की जो पर्सनालिटी होती है वो बहुत वीक पर्सनालिटी होती है, उसकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नहीं होती है। तो जब वो एक वीक पर्सनालिटी होता है तो वो हर वक्त एक सेटन शैतान के इन्फ्लुएंस में होता है, इन्फ्लुएंस उसके ऊपर शैतान का बहुत ज्यादा होता है। और अल्लाह ताला कहते हैं कि जो लोग स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के होते हैं, ऑन द अदर हैंड अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी विल कंटिन्यू टू हैव डिवाइन एक्सपीरियंसेस एज मेंशन्ड इन द कुरान। कुरान में चैप्टर 41 वर्स 30 में ये मेंशन किया जाता है, जिन लोगों की स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, फॉर दोज पीपल हु आर नॉट अ हिपोक्रेट, एज फॉर दोज हु अफर्म आवर लॉर्ड इज गॉड and then remain steadfast, the angels will descend on them, saying, have no fear and do not grieve. Rejoice in the good news of the garden that you have been promised. Chapter 41, verse 30. So, with this incredible session, I would like to end this. Inshallah, meeting again next week with a new topic. And I request all of the ladies to participate in the discussion. Share some points, even if it's a one-line point, so that we also get encouragement, that motivation is there for all of us. And definitely we would like, as I was talking to Dr. Safina, if anyone wants to give any feedback regarding these sessions, some kind of format change, some kind of implementation, or something incorporation, then they are definitely welcome to share the feedback with us, the team will work on it and try to make it more interactive and more interesting. So, Assalamu alaikum. I end this session here.